رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں جس سورہ مبارکہ کی طرف اور جس واقعے کی طرف میں لے کے جاؤں گی اس سورہ کا نام بھی اسی واقعے کی مناسبت سے کہف ہے، اور انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اصحاب کہف و رقیم۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس سے پہلے کہ اس کی طرف ہم آئیں، یہ آیت مبارکہ اور خاص طور پہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں 3 سوال۔ نمبر 1 روح کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، اور نمبر 3 ذوالقرنین کون تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور 15 دن تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہتا ہے، اور آپ پریشان ہو کر جب دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تو وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا جو اظہار ہے یہ اس کی شان نزول اس کے بیان ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ذکر آتا ہے جہاں ماشاءاللہ کا ذکر آتا ہے، اور وہ ایک باغ کا قصہ ہے جس کا ذکر اس سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ اور اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ہیں یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں سے روایت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا گیا ہے، اور وہ جو ایک شرک کی کیفیت جو آج کل کے دور میں ہے کہ ہم جاہ و جلال سے کسی کے متاثر ہوتے ہیں، کسی کے مال و رتبہ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں رزق دیں یا ہمیں عزت دیں، جبکہ ایک آیہ مبارکہ جو ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ صرف میرے رب کے ہیں، وہ صرف اللہ کے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کو بیان کر کیا گیا ہے اس پوری آیہ مبارکہ میں، جس کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برہانیت سے ہوتا ہے، قرآن پاک اور اس کے ذکر سے ہوتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور پھر اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ میں اصحاب کہف پہ قرآن کے ذکر سے بے جانے سے پہلے یورپ کا ایک مورخ جو ہے جو ان تمام واقعات کی تصدیق بعد میں اپنی ریسرچ کے ذریعے سے وہ کر رہا ہے، جو کہ کتاب کا نام ہے تاریخ زوال روما، اس کے 33ویں باب میں اس نے ذکر کیا ہے 7 سونے والوں کا، 7 سلیپرز کے نام سے اس نے یہ لکھا ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ایک ظالم رومی بادشاہ جس کو وہ انگریزی میں ڈیسیکس اور انگریزوں کے ہاں دکیانوس یا دکیوس کے نام سے، جو کہ 249 سے 251 تک حکمران رہا، اس کے ڈر سے جنوبی مغربی ایشیائی صغیر کے ایک شہر جس میں کہ مختلف اس کے نام آئے ہیں تفاسیر میں، جن میں ابس کا نام جو ہے وہ بھی آیا ہے کہ ایک غار میں جا چھپے تھے۔ یہ بادشاہ عیسائیوں کا دشمن تھا، ملحد تھا، یہ لوگ وہاں روپوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور کوئی 200 سال کے بعد یہ تھیوڈیسس کے زمانے میں بیدار ہوئے ہیں، جو کہ 407 سے 450 جو ہے قبل از مسیح کا زمانہ ہے، اور جاگتے ہی انہوں نے اپنے ایک ساتھی جملیخس جو کہ عربوں کے ہاں ملیخہ جسے کہا گیا ہے، بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو کہ وہاں پہ چل رہی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے توریت سے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں کئی جگہوں پہ یہ حوالے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور اسی طرح سے جو مولانا ابوالکلام آزاد کا اس پہ بہت کام ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ 1934 میں ایک پادری جو ہے اس نے بھی ایسے مشاہدات کیے تھے کہ اس کے مشاہدات جن کا اس نے تذکرہ اکتشافات ایشیائی صغیر کے عنوان سے اپنی کتاب اور مکالمات میں تحریر کیا، اس نے ایسے اشخاص کا اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب قرآن پاک ہمیں جو یہ کہانی بیان فرماتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ ایسے نوجوان جو کہ ایک ظالم بادشاہ جو کہ ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ بہت سارے اور بتوں کو شریک کرتا ہے، اور یہ وہاں کے لوگوں کا اس وقت عقیدہ ہے، جبکہ یہ نوجوان جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پہ کاربند ہیں، اور اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے
ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام خالص ہے اس کو ماننے والے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بادشاہ ان پہ ظلم و ستم کرے گا، لیکن جب ان کا راز اس دربار میں کھل جاتا ہے تو یہ وہاں کھل کر اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اس کی ربانیت اور اس کی وحدانیت کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ اس پہ اپنے قائم ہونے کا بھی برملا اظہار کرتے ہیں، اور کے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید اس بنا پر ان کے ساتھ یا ان کے گھر والوں کے ساتھ سختی کی جائے، تو یہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر منقطع ہو گئے ہیں ان سے، تو جسمانی طور پہ بھی ان سے علیحدگی اختیار کی جائے، اور یہ ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر دے اور ہمیں ان کافر قوم جو ہے اس سے نجات دے اور اس کے اوپر سبقت اور بڑائی دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طاقت قدرت کہ وہاں پر ان کا جو کتا ہے وہ غار کے دہانے پہ موجود ہے، اور وہ غار جو ہے وہ ایک ایسا غار ہے کہ جس میں سورج کی روشنی نہیں آتی، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب سے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کترا کے نکل جاتا ہے، اور یہ اس غار میں مقیم رہتے ہیں، محو استراحت رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ عرصہ جو ہے شمسی سال کے مطابق 300 سال اور قرآن حکیم جو ہے قمری سال کے مطابق 309 سال، اور آگے یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ہے، وہاں پر محو استراحت رہتے ہیں تا وقت یہ کہ اللہ کے حکم سے جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ جائیں بازار اور اپنے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ ایک شخص، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ اس وقت بائبل کا بھی وہ لکھا کہ ایک شخص، میں نے آپ کے سامنے جو اس وقت حوالہ دیا وہ تاریخ زوال روما کا، کہ ایک شخص جو ہے وہ سکہ لے کر جو کہ 300 سال پرانا ہے بازار جاتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے، تو لوگ یہ سمجھ کر کہ اسے کوئی خزانہ ملا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے علم میں آتا ہے یہ سارا واقعہ۔ اور اس واقعے کی مناسبت سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو وہاں پہ بھیجا تو ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی مشاہدہ کیا وہاں پہ اصحاب کہف کا۔ یہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے رقیم کہلانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو جدید ترین تحقیق ہے اس کی نسبت سے ایک بستی جس کا نام اب رقیب ہے، اور جو مانا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام شاید رقیم رہا ہوگا، اس مناسبت سے انہیں اصحاب کہف و رقیم جو ہے اس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے اگلے واقعے کی طرف چلتا ہے، اور اگلا واقعہ جو ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ ایک دو ایسے اصحاب ہیں جو کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک ان میں وہ ہے جو کہ صاحب باغ ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جاہ و حشمت عطا کی ہے، اور کیا عمدہ وہ نقشہ ہے، ایک جنت ہے جو کہ ڈھکی ہوئی ہے سبزے سے، جس کے چاروں طرف کھجور کے باغ ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، درمیان میں ایک نہر روا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت جو ہے وہ کبھی واقع ہوگی، اور اگر کبھی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر درجہ وہاں بھی عطا کرے گا۔ تو دوسرا شخص جو کہ صاحب ایمان ہے وہ ٹوکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طاقت اور قوت سے مجھے ملا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شاید میرے پاس نہ ہوتا۔ تو وہ شخص جو کہ اترا رہا تھا اور فخر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غرور کا اور تکبر کا صلہ اسے یہ ملتا ہے کہ اگلے دن وہ صبح جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ تباہ و برباد ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی قدرت کے تمام اختیارات جو ہیں وہ رب کی ذات کے ہیں، انشاءاللہ سے لے کر ماشاءاللہ تک، یہ تمام چیزیں جو ہم جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، یہ سب رب کے اختیار اور رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور یہاں سے جو واقعہ ہے بیان ہوتا ہے مختصراً شیطان کا، کہ جو جس نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگی تھی کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہ کروں گا اور بہکاؤں گا، اور وہ وسوسوں کی صورت میں ہمیں بہکاتا ہے، اور ان وسوسوں کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے، جس کی بخاری میں تفسیر اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جس کے جواب میں وہی آئی کہ نہیں آپ نہیں ہیں، ایک اور اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے ملنا چاہا، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات ایک ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور حضرت موسیٰ سفر رخصت باندھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اور اس سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ میں اگلی بریک میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اس سے پہلے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جاؤں، تھوڑا پیچھے آپ کو لاؤں گی، اور جو باغ کا قصہ بیان ہوا
اس سے پہلے کچھ آیت مبارکہ اتری ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر ان لوگوں کو چھوڑ کر جو غریب ہیں ان کی طرف نہ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دنیا عطا کیا ہے. اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص 6 ایسے لوگوں کے ساتھ نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں جو نسب میں اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے لحاظ سے ادنا اور کمتر تصور کیے جاتے ہیں. اور قریش مکہ اور کفار جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے تو ہم آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کفار میں سے کسی کا دل نرم ہو اور وہ ہدایت جو ہے وہ قبول کرے. لیکن اللہ تعالیٰ سختی سے منع فرماتا ہے. اور یہ باغوں والوں کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص جس کو مال و ثروت عطا ہو وہ صاحب جنت بھی ہو. ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں بھی اس کا اختیار ہے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی شخص ہے جو کہ زیادہ صاحب علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملاقات کی ٹھان لیتے ہیں. اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہوگا اور یہ دریا ڈھونڈتے ہوئے وہ سفر اختیار کرتے ہیں. حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہوئے. یہی وہ ساتھی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے. یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لیتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ جس جگہ پہ یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو جائے گی اور یہ پانی میں جائے گی اس جگہ پر ان کی ملاقات اس بزرگ ہستی اور اس شخصیت سے ہوگی جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں جبکہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں موجود ہیں. سفر اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ پہ دونوں جب سوتے ہیں تو یوشع بن نون زندہ ہو گئی اور اس نے سرنگ بنا کے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا. لیکن شیطان یہ واقعہ بھلا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول جاتے ہیں. اگلی صبح کافی آگے جا کر جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ کے علم میں آتا ہے تو واپس پلٹتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے لیا جائے. حضرت خضر علیہ السلام کا خوبصورت جملہ کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس پر جو کہ واقعات پیش آئیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے پر کہ وہ صبر اختیار کریں گے اور سوال نہیں کریں گے ان کو اپنے ہمراہ لے لیتے ہیں. پہلا سفر جو ہے وہ ایک کشتی کا ہے. اس کشتی میں جو کہ خوبصورت ہے، جدید ہے اور 2 نوجوان ملاح اسے چلا رہے ہیں. اس کا ایک تختہ حضرت خضر علیہ السلام توڑ دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا کہ اتنی بے عیب کشتی کو اور کسی کی ملکیت کو آپ نے عیبدار کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام تنبیہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو درگزر کیا جائے اور ایک دفعہ پھر سفر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اس دفعہ ایک بستی سے گزرتے ہیں جہاں کھیلتے ہوئے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک دفعہ تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جان کو کسی عذر کے بغیر قتل کر دیا ہے جو کہ ایک ظلم ہے، آپ نے غلط کیا. حضرت خضر علیہ السلام پھر ایک دفعہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملات آپ کی سمجھ سے باہر ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ایک دفعہ پھر درخواست کرتے ہیں اور اب جو سفر اختیار کیا جاتا ہے اس میں یہ ایک ایسی بستی سے گزرتے ہیں جو ظالم لوگوں کی بستی ہے جو ان کو کھانا کھلانے تک پہ آمادہ نہیں ہوتی. اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو دے کے جب حضرت خضر علیہ السلام اسے تعمیر کر دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے پھر رہا نہیں جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے اس کے عوض معاوضہ لے لیتے کہ ہم اس سے کچھ کھا لیتے. تب حضرت خضر علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ اب میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان معاملات کے بارے میں کہ جو رونما ہوئے جس میں کشتی کو عیبدار اس لیے کیا کہ اگر وہ عیبدار نہ ہوتی تو ایک ظالم جو کہ بے عیب کشتیوں کو اکٹھا کر رہا تھا وہ لے لیتا. تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان جو کہ صالح باپ کی اولاد ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں ان کا رزق کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اس لیے کشتی عیبدار کر دی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے. یہ بچہ جسے قتل کیا گیا اس کے والدین صالحین میں سے ہیں اور اس بچے پہ کی سرکشی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے شکایت والدین کو پہنچنے اور تشویش اور غصہ اور غم پہنچنے کا خدشہ تھا. سو اللہ پاک نے اسے لے لیا کہ بہتر اولاد عطا کی جائے. اور یہ بستی جو ہے یہ دیوار، اس دیوار کو ایک صالح مرد جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے اور اس کے یتیم اولاد ہے اس نے تعمیر کیا اس غرض سے کہ اس کی نیچے اس نے وہ خزانہ مدفون رکھا ہے کہ جب اس کی اولاد جوان ہو تو وہ نکال لے. بستی والے اگر یہ دیوار گرتی تو یہ خزانہ حاصل کر سکتے تھے، اس لیے اسے اللہ کے اذن سے تعمیر کر دیا گیا ہے. سو یہاں پر وہ جو شیطانی وسوسے ہمیں آتے ہیں زندگی میں کچھ چیز کھو جانے، کچھ نہ ملنے، کچھ ٹوٹ جانے سے، کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اور اسی سورہ آیہ مبارکہ
मुबारका की तरफ कि हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक, इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और वही उसकी हिकमतों को भी बेहतर जानता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरा सवाल जो है वो सवाल किया गया था ज़ुल्करनैन के बारे में, और ये ज़ुल्करनैन जो है इसके बारे में जो है बहुत सारी हिस्टोरिक जो हमें बातें मिलती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो साहिब राय हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने असहाब काफ जो उनकी तसनीफ़ है उसमें लिखा है कि ये जो ज़ुल्करनैन है ये एक मुजस्समा भी उन्होंने कहा है कि दरियाफ्त हुआ है, और ये मुजस्समा जो है ये अस्तखर के खंडरात से बरामद हुआ 1838 में, और साइरस के सर पर 2 सींग हैं और जिस्म के साथ उकाब के पर, जो शुजात, फातिहाना मुहिम्मात और मलकूती सिफात की अलामत है। कुरान पाक के वाक़े से बयान होता है कि ये शख्स आदिल है, ये भी बयान होता है कि ये शख्स जो है अल्लाह ताला ने इसको इतनी गिना और इतनी कनात की दौलत अता की है कि लोगों की दौलत की ऑफ़र की बावजूद ये कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसले करता है और यौम आखिरत और अल्लाह ताला पर ईमान रखता है। इन तमाम तारीफ़ात की रूह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये ख्याल है कि ये साइरस जो है ये ईरानी एक ऐसी शख्सियत है जो कि फ़ारस के इलाके में आई, और ये ज़माना जो है ये तकरीबन 595 काफ मीम का है, क़ब्ल मसीह का है। ये वो ज़माना है जब रियाया इस्तियागस के जुल्म से करा रही थी, और इस्तियागस वो जालिम बादशाह है जो कि मीडिया एक इलाके का नाम है जहाँ पर एक मजबूत फौज तरतीब दी और 595 काफ मीम में इसे शिकस्त देकर इसे पकड़ लिया, और 13 बरस बाद इसने रियासत लिब्दिया को फतह कर लिया, और इस तरह से इसने एक फतूहात का एक अजीम सिलसिला जो है वो किया। यहूदी एक उनसियत रखते थे, उसकी वजह यह है कि साइरस के ज़र्री कारनामों में एक ये भी थी कि मस्जिद अक्सा की तामीर नौ की गई थी, और बाबुल की जो 70 साल कैद थी जिसमें यहूदी थे उससे आज़ाद करके उनको वापस भेजा गया था, और वो वापस भेजने वाला बादशाह जो है वो साइरस ही था। इसकी 3 जो है मुहिम्मात का कुरान पाक में जिक्र है कि वो मगरिब की तरफ गए और जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे पानी में जो कि आलूदा है सूरज को डूबते देखा, मशरिक की तरफ गए, और जिसकी तफसील यूनान के 2 तारीख निगारों ने भी लिखी है, जिसमें टीसियास और हेरोडेस इन्होंने लिखा है कि साइरस बलख और मकरान के बाद कबाइल की बगावत को कुचलने के लिए सिर्फ गया, और मकरान इस वक्त बलूचिस्तान की साथ साथ वो पहाड़ी दर्रा जिसको उसने लोहे की चादर से बंद किया, ये दर्रा जो है इसके बारे में कहा जाता है कि बहीरा खर्ज के मगरबी साहिल पर 2 मतवाजी दीवारें हैं जिनमें एक 30 मील लंबी है, और ये इस दीवार का बानी इसको साइरस को माना जाता है। सो ये वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह ताला जो है वो हमें अपना पैगाम देता है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि उन्होंने आमाल अच्छे किए इस गुमान में कि ये अच्छे आमाल उनको आखिरत में, जबकि उनका अकीदा आखिरत नहीं है, अल्लाह के रूबरू पेश होने का ईमान नहीं है, बचा लेंगे, हरगिज़ ना बचा पाएंगे। आमाल का वज़न उसी वक्त होगा जब हमारा अपने रब पर ईमान होगा। और फिर आखिरी आयत मुबारका सूरह काफ की, जिसमें अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि जो भी ये चाहे कि उसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना